السلام علیکم، آج 5 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لغاری۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کی بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اسام خبر کے ساتھ، جہاں شروع میں سول سوسائٹی کی جانب سے میڈیکل کی طالبہ پروین رند کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے مقدمے میں نامزد افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، تفصیلات فہد جاوری کی رپورٹ میں۔ جرنلسٹ، رائٹر، سول سوسائٹی فار ٹروتھ اینڈ پیس جسٹس کی کال پر سندھ یونیورسٹی کی طالبہ الماس بان اور پیپلز میڈیکل یونیورسٹی نواب شاہ کی طالبہ پروین رند کی قیادت میں ننگے پاؤں جامعہ سندھ کے مین گیٹ پر دھرنا دیا۔ طالبہ پروین کو نواب شاہ اور الماس کو جام شوروں میں ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ کئی روز گزرنے کے باوجود معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ متاثر طالبات نے کہا کہ ملوث افراد کی گرفتاری کے بجائے انتظامیہ تحقیقات کے نام پر ہراساں کر رہی ہے۔ کچھ لڑکے بائک پہ بیٹھے تھے، ان لوگ بائک سے اٹھ کے مجھے بولا کہ نقاب ہٹاؤ۔ جب میں نے بولا کہ نقاب کیوں ہٹاؤں، پھر مجھے بولا کہ گاڑی میں بیٹھو، اور میں نے گاڑی میں بیٹھنے سے منع کی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے تھپڑ مارے۔ جو انتظام ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، وہ بالکل بھی خاموش بیٹھی ہے۔ وہ تو یہی بول رہی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس میں آ کے دیکھیں تو صحیح آپ کی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی بچیاں ننگے پاؤں گھوم رہی ہیں، آپ کی بچیاں ہراسمنٹ ہو رہی ہیں، آپ کی بچیاں پنکھے پہ لٹکائی جا رہی ہیں، خودکشی کا بولا جا رہا ہے۔ آپ آئیں، آپ آنکھیں کھولیں، آپ کی بچیاں، سندھ کی بچیاں روڈوں پہ بیٹھی ہیں۔ دونوں واقعات میں الگ الگ تحقیقاتی کمیٹی قائم ہے، لیکن کئی روز گزرنے کے باوجود پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ وزیر آباد میں گزشتہ روز 2 خواتین اور 2 بچوں کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ ملزم سرور شاہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی ساس کا مکان بیچنا چاہتا تھا، لیکن ساس اور بیوی نے مخالفت کی، جس پر اس نے بیوی، 2 بچوں اور ساس کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کے بعد ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ جہلم میں نجی اسکول کی چھت گرنے سے 10 بچے زخمی ہو گئے۔ واقعہ تحصیل پنڈارت خان کے قصبہ میں پیش آیا، جہاں اسکول کی چھت گرنے سے 10 بچے ملبے تلے دب گئے، جنہیں ریسکیو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر نکالا اور ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں 3 بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی پہلی اسسٹنٹ کمشنر ماروی شامون نے غربت اور مشکل حالات میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے تاریخ رقم کر دی۔ تفصیلات محمد خالد کی رپورٹ میں۔ یہ ہے کوئٹہ کا فخر ماریہ شمون، جنہوں نے وسائل کی کمی کو خاطر میں لائے بغیر اپنے والدین کے خواب پورے کیے۔ دن میں کوئی 8 سے 9 گھنٹے پڑھتی تھی، اور 6 سال لگے مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے۔ پی سی ایس میں نے کیا ہے، تو میں ایز اے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہوں۔ اس کو یہاں تک میں تو نہیں لایا ہوں، لیکن میرا خدا لے کر آیا ہے۔ ماریہ شمون کہتی ہیں کہ انہوں نے تیہ کر رکھا تھا کہ کچھ کر دکھانا ہے، اس لیے ماں نے گھر کے کام کاج سے بھی استثناء دے رکھا تھا۔ جہاں تک گھر کے کام کی بات ہے تو میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور انہیں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ میں سب کر سکی ہوں۔ جب پتہ چلا تو میرے لیے مطلب خوشی کا وہ موقع ایسا تھا نا کہ میں اپنے آپ میں برداشت نہیں کر سکی۔ مسلسل جدوجہد کے بعد کامیابی سمیٹنے والی ماریہ شمون وسائل اور حالات کا رونا رونے والوں کے لیے مثال ہیں۔ کیمرہ مین حاکم علی کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ۔ سندھ ٹرالر اونرز اور فشرمین ایسوسی ایشن نے کراچی میں بلوچستان حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ بلوچستان میں سندھ کے ماہی گیروں کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا۔ تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے کامران شیخ اپنی اس رپورٹ میں۔ سندھ کی کشتیوں کی بلوچستان کی حدود میں داخلے پر پابندی، بلوچستان کے پانیوں میں ماہی گیروں کو شکار سے روکنے پر سندھ ٹرالر اونرز اور فشرمین ایسوسی ایشن نے کیماڑی پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حکومت پاکستان اور سندھ حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے اس احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے مسائل کو سنیں اور بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالے۔ سندھ کے ماہی گیروں نے احتجاجاً کام بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا، کہا معاملہ حل نہ ہوا تو عدالت سے رجوع کریں گے۔ سیزنز ہوتے ہیں فشنگ کے، کبھی سندھ میں زیادہ مال ہوتا ہے تو لوگ سندھ میں کام کرتے ہیں، جب بلوچستان میں زیادہ ہوتا ہے تو بلوچستان میں کام کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جیسا کہ سندھ میں تمام حضرات فشنگ کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی ان کو فشنگ کی اجازت دی جائے۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کی بعض شقوں سے سمندر کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت ٹرالر ضبط کر کے بھاری جرمانے عائد کر رہی ہے۔ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی پشاور کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 10 سے 50% تک اضافہ کر دیا۔ پشاور سے عظم رحمان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہوا؟ پشاور میں ٹرانسپورٹرز نے ایک ہی دن میں بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھا دیے اور مسافر دگنے کرائے دے کر سفر کرنے لگے۔ مردان، سوابی اور سوات ریگولر سفر کرنے والے مسافروں نے آج نیوز کو بتایا کہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10 سے 50 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سفر کرنا اب مہنگا پڑ رہا ہے۔ کل میں آیا تھا یہاں پشاور تو 380 روپے کرایہ تھا، ابھی میں نے پوچھا تو بول رہے تھے کہ 400 ہے، کسی نے 420 بتایا، تو وجہ پوچھی تو بتایا کہ پیٹرول مہنگے ہو گئے ہیں اور اسی طرح مہنگائی کی وجہ سے روز بروز یہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں مردان سے آیا ہوں، کل کرایہ 120 تھا، آج 130 ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اس لیے کرایہ زیادہ کیا ہے۔ تو ابھی جاتا ہوں اور یہاں پشاور میں آیا تو پہلے سے جو کرایہ تھا وہ 200 روپے تھا، ابھی پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے 250 روپے ہو گئی ہے۔ ٹرانسپورٹرز اور مسافروں دونوں نے ہی حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی الفور کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین سعید اختر کے ساتھ عظم رحمان، آج نیوز، پشاور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد دنیا پور کے دہاڑی دار طبقے کا پارا ہائی ہو گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ اب زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندے چودھری زاہد محمود سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی، اوپر سے ظلم یہ کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عوام پر ایک دفعہ پھر پیٹرول بم کرا دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے 3 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ اس وقت جو پیٹرول کی نئی قیمت ہے 160 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جس پر دنیا کو دیہڑی دار طبقہ ہے سخت نالا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ کیا دیہڑی دار جو شہری مزدور ہیں ہم ان سے چاہتے ہیں۔ کاروبار پہ بیٹھ گئے، کھانا پینا کہاں سے پورا کروں، پیٹرول کہاں سے پورا کروں، کہاں سے بچوں کو پالوں، بہت مجبوری ہے۔ اتنا ریٹ کیوں زیادہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہمارا کوئی امتحان ہے، ہمارے سے لے رہے ہو، کوئی انتقام ہمارا لینا ہے، کیا وجہ؟ جی بالکل، آپ نے جو ہے دیہڑی دار طبقے کی بات سنی جو پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر سخت نالا ہے، جن کا کہنا ہے کہ مہنگائی ہے کہ روز روز بڑھتی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور جو ہمیں موجودہ حکومت سے ریلیف کی بڑی امیدیں وابستہ تھی، لیکن پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کر کے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ ہے، خدارا ہمارے حال پہ رحم کیا جائے۔ شرق پور شریف میں پیٹرول مہنگا ہونے سے رکشہ ڈرائیورز کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مہنگائی نے پہلے ہی ہماری کمر توڑ دی ہے، اب گزارا کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سید تہماسب علی نقوی سے۔ جی تہماسب علی نقوی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مہنگائی بم گرایا ہے۔ اس سے مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں شہری کیا کہتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کوئی نہ کوئی ریلیف دینا چاہیے، لہذا جنہیں مہنگائی ہو رہی ہے تو شہری پریشان ہے، آپ خود رکشہ ڈرائیور جڑے گئے ہیں، آپ خود پریشان ہے گئے ہیں۔ 15 دن بعد پیٹرول بتائی جا رہی ہے، عوام کو ریلیف نہیں دے رہی ہے۔ عوام کو اتنا پریشان کیا ہے کہ غریب روٹی کھانے کے قابل نہیں رہا۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پاکستان میں غریبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جانا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے بعد رکشہ ڈرائیور شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آئے روز حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے، جس سے سواریاں ہم سے جھگڑتی ہیں اور کرائے نہ ہونے کے برابر کرائے میں اضافہ کریں تو سواریوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوتا ہے۔ جلال پور پیروالا میں مہنگائی سے پریشان غریب عوام پیٹرول مہنگا ہونے پر پھٹ پڑے۔ عوام کا کیا کہنا ہے، جانیں گے نمائندے مظفر ایاز طاہر سے۔ جی مظفر، بتائیے گا۔
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیر والا میں. مہنگائی نے ایک بار پھر عوام کی چیخیں نکال لی ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اسی طرح جو عوام کی چیخیں ہیں وہ بھی آسمانوں کو چھو رہی ہیں. مگر جو حکومت ہے وہ ریٹ بڑھائے جا رہی ہے پیٹرول کے. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. جی مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، غریب آدمی کا جینا بالکل مشکل ہو رہا ہے. اس حکومت نے تو عوام کا خون ہی چوس لیا، اب تو جسم میں خون ہی نہیں رہا. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ غریب آدمی کا جو حکومت ہے وہ خون چوس رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جو پیٹرول کے ریٹ ہیں وہ کم کرے، کیونکہ اس پیٹرول کے جو ریٹ بڑھنے والے ریٹ ہیں، جو ریٹ بڑھائے گئے ہیں 12 روپے 3 پیسے پیٹرول کا ریٹ ہے، جس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ریٹ کم کرے، کیونکہ جو غریب آدمی ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جی پیٹرول مہنگا ہونے کے ساتھ سفر بھی مہنگا ہو گیا. رکشہ ڈرائیورز نے کرایہ بڑھا دیے. رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس. پیٹرول کی قیمت کیا بڑھی؟ رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز نے کرایہ بھی بڑھا دیا. جو کرایہ پہلے 50 روپے تھا آج 70 روپے طلب کیا جانے لگا. لسبیلا جاتا تھا تو 10 روپے تھے، اب 15 روپے ہو گئے ہیں. پہلے تو ہم 40-50 دیتے تھے اور اب جو ہے جی وہ 70 روپے مانگ رہے ہیں. رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ مہنگائی ہمارے ساتھ بھی ہے. پیٹرول مہنگا خرید کر کرایہ کم کیسے لے سکتے ہیں؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا لیکن ہم سواری کو پیسے جو ہے نا دام بڑھا دیے تو 100 کی جگہ پہ وہ الٹا 80 روپے پہ آ گئے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیٹرول حکومت نے بڑھایا، ہم نے تو نہیں بڑھایا، ہمارے لیے بھی بڑھا ہوا ہے. پیٹرول 160 روپے لیٹر ہو گیا ہے، اس میں بھی گزارا بہت مشکل ہے. CNG جو ہے انہوں نے 200 روپے 210 روپے کلو کر دیے. مجبوری ہے، اب تو چلانا ہے رکشہ بھائی، بچوں کی روزی پیدا کرنی ہے. زیادہ پیسے نہیں دے کہ ہم نے تو بٹھانی ہے ساری، تھوڑے پیسوں میں بھی بٹھانی ہے. لوگ بولتے ہیں ہم کیا کریں پیٹرول میں، آپ نے تھوڑی مہنگا کیا، بھائی حکومت نے مہنگا کیا ہے. ہمارے کو آمدنی ہو رہی نہیں ہے، بچت بھی نہیں ہو رہی ہے. جو کما رہے ہیں وہ گاڑی پہ لگا رہے ہیں، گھر پہ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد شہریوں کے لیے سفر کی سہولت بھی مہنگی ہو گئی. سوار کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جہاں کرایہ بھاڑوں میں اضافہ ہو گیا وہیں مسافروں کی مشکلات بھی بڑھ گئیں. کیمرہ مین شہادت بلوچ کے ساتھ صفدر عباس، آج نیوز، کراچی. ننکانہ صاحب کے شہریوں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. مزید جانیں گے اپنے نمائندے چودھری افضل حق سے. جی چودھری افضل حق. جی بالکل، ننکانہ صاحب میں مہنگائی کی دہائی دیتے ہوئے عوام پر پھر پیٹرول پمپ گرا دیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر غریب آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. مہنگائی کے خاتمہ کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئی تبدیلی سرکار مہنگائی کنٹرول میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. آئے روز پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں پسی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہونے کے بعد اب مزید مہنگائی کے خطرات منڈلانے لگے ہیں. اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کا بروز سے لیس عوام پر پیٹرول پمپ گرا کر حکومت غریب کو دشمنی کر رہی ہے. روزمرہ اشیاء کی قیمتیں پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. رہی صحیح کسر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے نکال دی ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو نکیل ڈالی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو سکے. جی چنیوٹ میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان ہیں. مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عمر سجاد سے. جی بالکل، اشیاء خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد ایک بار پھر تبدیلی سرکار نے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں. چنیوٹ کے تمام پمپس پہ جو ہے چنیوٹ کی بلند ترین سطح پر جو ہے اس وقت پیٹرول جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. 160 روپے فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ان سے پوچھتے کس والے سے کیا کہیں گے. پیٹرول بڑھ گیا ہے، دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور غریب بچے کیا کریں. اور ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور روزانہ خرچی بھی لے جاتے ہیں اور جو ہمارے گھر کے اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کی بات سنی، اسی طرح چنیوٹ کے شہری ڈرائیور طبقات نے جو ہے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور جو ہے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. جی پیٹرول مہنگا ہونے سے نوشیرہ کے ٹرانسپورٹرز بھی پریشان ہو گئے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جانیں گے اپنے نمائندے افتخار خان سے. جی افتخار. جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے جو عام شہری پریشان ہے تو گڈ ٹرانسپورٹ بھی پریشانی کا شکار ہے. میرے ساتھ اس وقت آل کے پی کے گڈ ٹرانسپورٹ کے جنرل سیکرٹری سکندر خان موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ان سے آپ کتنے پریشان ہیں اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو اہلیہ اضافہ ہوا ہے اس سے
صرف گڈس ٹرانسپورٹ نہیں، اس سے پاکستان کے سارے عوام جو ہے نا یہ اثرات ان پر پڑ رہے ہیں. تو ہم وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں، وہ تو سنتے نہیں ہیں لیکن ہم اپنی وساطت سے ان کو اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اس پر آپ نظر ثانی کرے، اور یہ جو اہلیہ اضافہ آپ نے کیا ہے اس کو بل فور جو واپس لیا ہے، اور اس اضافے کو ہم مسترد کرتے ہیں. جی بالکل، آپ نے جنرل سیکرٹری سکندر خان کی باتیں سنی، جو انہوں نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کے کردار ادا کر رہی ہے، اور یہاں اضافہ ہوا ہے تو اس سے عام آدمی کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. جی لاڑکانہ کے عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے اب مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا. شہری کیا کہتے ہیں مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سلامت ابڑوں سے. ملک میں دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے تو عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اور اوپر سے وفاقی حکومت کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے تو اس سے اشیاء خرد و نوش سمیت جو ہے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، خصوصاً ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو جائے گا. اس وقت ہم پیٹرول پمپ پر موجود ہیں اور کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی تو اتنی مہنگائی پیٹرول کے بارے میں کر دی، ایک دن میں 12 روپے، رات کو سنا تھا 12 روپے چڑھ گیا، صبح ہوا ہی نکل گئی ہماری. غریب عوام کہاں جائے گی، غریب عوام مر جائے گی، اور جن کا گزر سفر ہے ہر چیز میں مہنگائی ہو جائے گی. اور جو بھی بہرحال غریب عوام کے لیے عمران خان نے بہت ظلم کیا ہے، اس حکومت میں کسی کو فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے جو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو فل فور جو ہے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے عوام کو ریلیف حاصل ہو سکے اور تکالیف میں کمی آئے بلکہ مشکلات بھی کم ہو. جی ٹھٹا کا رخ کریں گے. ٹھٹا کے عوام نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید جانیں گے اپنے نمائندے امر لال سے. جی امر لال. وفاقی حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول 160 روپے تک پہنچنے کے بعد جو یہاں پر پیٹرول بھرانے کے لوگ پہنچے ہوئے ان کی چیخیں نکل چکی ہیں کہ وفاقی حکومت بار بار مہنگائی ختم کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے دعوے کرتی ہے. نہیں چاہیے ہمیں ایسی تبدیلی. دن پہ دن مہنگائی بڑھتی رہی ہے اور رات کو 12 بجے ہوا نہیں ہے کہ اس کی سمری پہ سائن ہو چکی ہے. 12 روپے بڑھا چکا ہے، ابھی 160 روپے لیٹر بڑھ چکا ہے لیٹر. غریب عوام جو پیٹرول کی وجہ سے جو اشیاء ہیں استعمال کی، آٹا، چینی اور گھی، اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے کہ بہت مہنگی ہو جائیں گی، اور غریب عوام ویسے ہی بہت تنگ حالت میں جی رہی ہے، اور پیٹرول ہونے کے بعد، مہنگا ہونے کے بعد وہ غریب عوام کہاں جائے گی. ان کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان سے ہماری امیدیں تھی اور بڑی توقعات تھی، لیکن عمران خان بار بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر جو ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. باتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن عوام کو ریلیف نہ دے کر عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے ان پہ کنٹرول کیا جائے. ٹنڈوالا یار کا دہاڑی دار طبقہ بھی مہنگائی سے ستایا ہوا ہے. پیٹرول مہنگا ہونے پر عوام کے کیا تاثرات ہیں، جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عبد اللطیف قائم خانی سے. جس وقت میں ٹنڈولیار میں ایک پیٹرول پمپ پہ موجود ہوں، حکومت نے جو ہے پیٹرول پمپ گرا کر کے پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جو ہے پیٹرول کے بھاؤ کو پہنچا دیا گیا ہے، جس کا سبب جو ہے عوام کی جو ہے چیخیں نکل چکی ہیں. اس وقت ایک موٹر سائیکل سوار موجود ہے، ان سے معلوم کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی ہمارا جی بہت برا حال ہے. پہلے ہم 100 روپے میں کوئی 200 250 بنا لیتے تھے، اب تو 100 روپے کے پیٹرول میں آدھا لیٹر آتا ہے. اللہ خیر کرے، ہمارا گزارا بہت مشکل ہے. مہربانی کر کے حکومت کو چلے جانا چاہیے گھر. مہربانی. جی آپ نے سنا کہ لوگ جو ہے دعائی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے اس حکومت سے جان چھڑائے. جی حالیہ کے عوام کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. مزید جانیں گے اپنے نمائندے تنویر حسین صابر سے ان کی رپورٹ میں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ اور جینا محال کر رکھا ہے. پیٹرولیم مصنوعات جہاں نے پیٹرولیم کم از کم گھٹ رکھنا چاہیے تاکہ ہر بندہ افورڈ کر سکے اپنا پیٹرول پوا سکے. تیل دی قیمت اگر جیسے گھٹائی جاندی تو پیسے گھٹائی جاندی ہے، 50 پیسے گھٹا چڑی، 1 روپیہ گھٹا چڑی. تو جس میں قیمت ودائی جاندی ہے اس میں 10 روپیے 12 روپیے تیل ود گیا تے اگے بڑی مہنگائی سی، ہر بندہ پریشان سے اگے مطلب سارا تو پھر اور پریشانی بڑھ گئی. ٹیکسی ڈرائیور اور چنگجی رکشا ڈرائیور بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. بڑے پریشان ہاں اسی ٹیکسی ڈرائیور ہاں تے اگے سواری کرایہ دینے واسطے بڑی بازار ہے تے بندے مجبور نے، حالات خراب نے، تو پھر 12 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا تو بہت اسی کدے جائیے کی کریے. تیل 12 روپیے تو اور چاڑ دیتے ہیں، اسی مسکین بندے کیڑی سائڈ تے جائیے دسو. تیل اتنا مہنگا ہو گیا، سواری یہی کہندی کہ اسی 10 روپے دینا، 20 روپے دینا.
हुकूमत जी साढ़े पर सोचती कोई ना। पेट्रोलियम मसनूआत हर शोबा में किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल होती है, तो जाहिर है इनकी कीमतों में इजाफे से हर चीज की कीमत मुतासर होगी। तनवीर हुसैन साबिर, आज न्यूज फालिया। खानेवाल में भी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ गादी से। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को खानेवाल की आवाम ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं और हुकूमत की जानिब से बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है और आवाम महंगाई के हाथों दो वक्त की रोटी से भी महरूम होते जा रहे हैं। पेट्रोल में इजाफा किया है हुकूमत ने, खुदारा इस पे जो है आवाम पे रहम करें। और पहले ही लोगों का बहुत मुश्किल हालात हैं और बहुत मुश्किल से लोग गुजारा कर रहे हैं, तो जो इतनी आलमी मंडी में कीमतें नहीं बढ़ी हैं जितनी आवाम पे 12 रुपए का जो है ना पेट्रोल डाल दिया है, इस पे खुदारा जो है वो रहम किया जाए आवाम पे। और इसको पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई हैं 12 रुपए बहुत ज्यादती है आवाम के साथ। आवाम पहले ही महंगाई में पिस रही है। हमारी वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि जो इजाफा किया वापसी लिया जाए और आवाम को जीने का हक दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम को इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ताम खानेवाल के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। जी गजर में भी आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दुर्दाना शहर से। जी दुर्दाना। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से जहां अवाम परेशान है तो वहां पर महंगाई भी आसमान पर चढ़ गई है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुज में मौजूद हूं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो 160 रुपये तक पहुंच गया है और यहाँ आने वाले जो लोग हैं, जो अवाम है, वो सख्त परेशान है। वो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। अब पेट्रोल जो है ना 160 तक पहुँच गया है। अब सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा है, इसकी वजह से जो एशिया खुर्दनी है, ठीक है, खाने पीने की चीजें हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। इमरान खान साहब आए थे तब्दीली के नारे लगा के, लेकिन यहाँ हर गरीब पिस रहा है। 160 रुपये का फी लीटर पेट्रोल और महंगाई बाकी चीज़ों पे हम वो गरीब पिस रहे हैं, जहाँ भी हैं गरीब ही पिस रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों की बातें आपने सुन ली। इनका कहना है कि तब्दीली सरकार पर इनका बड़ा भरोसा था, महंगाई खत्म होने की यकीन दहानी करवा दी गई थी, लेकिन रोज बरोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से यहाँ के अवाम को सख्त परेशानी का सामना है। यहाँ के अवाम का मुतालिबा है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि अवाम जो है सुख का सांस ले सके। रायमंड की ताजिर बिरादरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान है। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, ओगरा की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर रायवंड के ताजिर हजरात शदीद परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौरी तौर पर वापस ले। मेरे साथ कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारा जूतों का कारोबार है। हमें पता है कि जो सोल में पेट्रोल यूज होता है, केमिकल यूज होते हैं, उनमें हर पर कार्टन में 200 रुपए पर कार्टन में इजाफा हुआ है। 15 दिन बाद जो गवर्नमेंट रेट बढ़ा रहे हैं पेट्रोल का, इससे महंगाई का तूफान आ जाता है और ये गरीब बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर चीज महंगी हो जाती है, सब्जी से लेके खुर्दन, हर चीज जो है ना सामान है, हर चीज डबल कीमत पे ट्रिपल कीमत पे हो जाती है। जैसा कि आपने ताजिरों की बात सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके मनफी असरात मुल्की मईशत पर पड़ेंगे, जिससे महंगाई का एक नया तूफान जन्म लेगा, जो कि आम आदमी का रोजगार भी शदीद